معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مرتضیٰ احمد خان میکش کی کتاب اخراج اسلام از ہند، سب ہیڈنگ ماسٹر تارا سنگھ کے جنگجوانہ بیانات۔ سکھوں میں ماسٹر تارا سنگھ نامی ایک شخص کو وہی پوزیشن حاصل تھی جو مسلمانوں میں قائد اعظم مسٹر محمد علی جناح کو اور ہندوؤں میں مہاتما گاندھی کو میسر آ چکی تھی۔ یہ شخص اپنی قوم کی خدمت کرنے کے باعث سکھوں کا سب سے بڑا لیڈر بن چکا تھا۔ اس نے تیسری جنگ عظیم کے خاتمے پر اس امر کا اعتراف کیا تھا کہ سکھ قوم نے 1940 میں، جبکہ انگریز جرمنوں کے مقابلے میں ہضمیت اٹھاتے نظر آ رہے تھے، پنجاب پر مسلط ہونے کے لیے سازش تیار کر رکھی تھی اور اس کے لیے تیاریاں بھی مکمل کر لی تھیں۔ سکھ پہلے امرتسر پر اور بعد ازاں لاہور پر قبضہ جمانے کے لیے ضروری تدابیر اختیار کر چکے تھے۔ ان کی یہ جتھہ بندی سرکار برطانیہ کے خلاف نہ تھی، بلکہ انگریزوں کے گر جانے کی صورت میں وہ پنجاب کا راج حاصل کرنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ لیکن سر سکندر حیات خان نے، جو ان دنوں خود مختار پنجاب کے وزیر اعظم تھے، سکھوں کی اس سازش کا سراغ لگا کر انگریز حکمرانوں کو سکھوں سے بیزار کرنے کی کوشش کی اور مہاراجہ پٹیالہ کو بھی اس سازش کا شریک قرار دے کر مبتلا اعلام کرنے کی ٹھان لی۔ ماسٹر تارا سنگھ کے اس بیان ہی سے مسلمان لیڈروں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے تھیں، لیکن مسلمان لیڈر اور مسلم عوام سکھوں کو پرکاہ کی وقت نہیں دیتے تھے، اس لیے وہ ان کے لیڈر کے بیانات کو ہفوات محض خیال کرنے کے عادی بن چکے تھے۔ اس ماسٹر تارا سنگھ نے برطانوی وزارتی مشن کی اسکیم کے اعلان مجریہ 16 مئی 1946 کے 3 دن بعد ایک بیان جاری کیا، جس میں مشن کی اسکیم کو سکھوں کے لیے ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا، انگریز ہندوستان سے چلے جائیں، اس کے بعد سکھ مسلمانوں سے پرامن طریقے سے یا طاقت آزمائی سے حساب فہمی کر لیں گے۔ انگریز یہودیوں کو ان کے وطن فلسطین کا قبضہ دلا رہے ہیں، مگر پنجاب کے سکھوں کو ان کے وطن سے بے دخل کر رہے ہیں۔ مگر اکال پرکھ سچا بادشاہ سب سے بڑا ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ آنے والی آزمائش سے نبٹنے کے لیے وہ ہمیں قوت اور جرت عطا کرے گا۔ ماسٹر تارا سنگھ کی طرف سے سکھوں کے جنگجوانہ عزائم کا یہ پہلا اعلان تھا، لیکن مسلمانوں کے ارباب قیادت نے حسب قیادت اس کا نوٹس تک نہ لیا۔ 6 جنوری 1947 کو جب آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے برطانوی حکومت کی وہ تصریحات قبول کر لیں جو وزیر اعظم انگلستان نے ہندوستانی لیڈروں کی گول میز کانفرنس کے بعد مورخہ 6 دسمبر 1946 کو پارلیمنٹ میں بیان کی تھی، تو ماسٹر تارا سنگھ نے ایک خبر رساں ایجنسی کے نمائندے کو بیان دیتے ہوئے کہا، کانگریس کے اس فیصلے نے سکھوں میں عام ناراضی پیدا کر دی ہے۔ اس فیصلے نے مسلم لیگ کی پوزیشن کو مضبوط تر اور سکھوں کی پوزیشن کو کمزور کر دیا ہے۔ سکھ پنجاب میں مسلمانوں کے استعلاء کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا عزم صمیم کر چکے ہیں۔ میں سر دست یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ لڑائی کب شروع ہوگی۔ ماسٹر تارا سنگھ کی طرف سے سکھوں کی جنگی ارادوں کا یہ کھلم کھلا اعلان تھا، لیکن مسلمانوں کے ارباب قیادت اس جانب سے بدستور غافل رہے۔ ان کا خیال تھا کہ ماسٹر تارا سنگھ بھی ہماری طرح بڑھ چڑھ کر باتیں بنا رہا ہے۔ ان کی تہ میں کسی عزم کا عزم پیکار، کسی قسم کی سازش اور کسی نوعیت کی تیاری کار فرما نہیں۔ 22 فروری 1947 کو جب پنجاب میں مسلم لیگ کی طرف سے سول نافرمانی کی تحریک زوروں پر جاری تھی اور صاف نظر آنے لگا تھا کہ حکومت پنجاب کو مسلم لیگ کے جائز مطالبات کے سامنے جھکنا پڑے گا، تو سکھوں کے ایک جلسہ عام میں جو گرد کا باغ امرتسر میں منعقد ہوا، ماسٹر تارا سنگھ نے اکالی ریجمنٹ کے قیام پر زور دیتے ہوئے کہا، مسلم لیگ والے شہری آزادی کے نام پر جلوس نکال کر ہندوؤں اور سکھوں کو مرعوب کر رہے ہیں۔ دراصل ان کا مقصد پنجاب کی کولیشن مخلوط وزارت کو توڑنا ہے۔ کولیشن وزارت کو توڑنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ پنجاب میں خالص اسلامی راج قائم کر لیا جائے، لیکن سکھ پنجاب کی سرزمین میں پاکستان ہرگز نہ بننے دیں گے۔ 28 فروری 1947 کو جب پنجاب میں مسلم لیگ کی تحریک حکومت کے مقابلے میں شاندار فتح حاصل کر چکی تھی، ماسٹر تارا سنگھ نے نیو یارک ٹائمز کے واقعہ نگار کو حسب ذیل بیان دیا، میں نہیں کہہ سکتا کہ ہم خانہ جنگی کو ٹال سکیں گے، تاہم ہمیں اس کے لیے لازمی طور پر کوشش کرنی پڑے گی۔ اگر مسلمان پنجاب پر حکومت کرنا چاہیں تو ان کے ساتھ ہماری کوئی مفاہمت نہیں ہو سکے گی۔
ہم کسی حالت میں بھی مسلمانوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ہم نے اپنی پرائیویٹ فوج کو از سر نو منظم کرنا شروع کر دیا ہے۔ سکھوں میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ مسلمانوں کو مشرقی پنجاب سے دور رکھ سکیں، لیکن یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہو جائے گا۔ بھلا ہم رکنے والے کیوں ہوں؟ ہم تو مسلمانوں کو سارے پنجاب سے بالکل بے دخل کر کے رہیں گے۔ سب ہیڈنگ: سکھوں کی طرف سے اعلان جنگ۔ 3 مارچ 1947 کو پنجاب اسمبلی کا بجٹ سیشن شروع ہو رہا تھا، لیکن اس روز پنجاب کی سیاسیات نے یکا یک پلٹا کھایا۔ پنجاب کی مخلوط وزارت کے وزیر اعظم ملک سر خضر حیات خان ٹوانا نے راتوں رات اپنا اور اپنی وزارت کا استعفیٰ گورنر پنجاب کی خدمت میں پیش کر دیا، جو گورنر نے منظور کر لیا۔ 3 مارچ کی صبح کو گورنر پنجاب نے مسلم لیگ پارٹی کے لیڈر خان افتخار حسین خان رئیس ممدوٹ کو گورنمنٹ ہاؤس میں بلایا اور وزارت بنانے کے لیے کہا۔ خان افتخار حسین نے یہ دعوت قبول کر لی اور گورنر کو یقین دلایا کہ مسلم لیگ پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ وزارت کا دھندا چلا سکے۔ اسمبلی کا اجلاس 12 بجے شروع ہونا تھا۔ خان ممدوٹ گورنمنٹ ہاؤس سے سیدھے اسمبلی چیمبر میں پہنچے اور اپنے رفقا کو یہ مژدہ سنایا کہ میں نے نئی وزارت بنانے کی دعوت قبول کر لی ہے۔ ٹھیک 12 بجے اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوا اور انعقاد کے بعد گورنر کے حکم کے باعث ملتوی کر دیا گیا۔ ادھر اسمبلی چیمبر کے کسی کمرے میں اسمبلی کی پنتھک پارٹی کے ممبر جمع ہو کر نئی صورتحال پر غور کر رہے تھے۔ پنتھ کے لیڈر ماسٹر تارا سنگھ بھی اس جلسے میں موجود تھے۔ یہ سکھ ممبر ماسٹر تارا سنگھ کی قیادت میں، جنہوں نے اپنی کرپان کندھے پر رکھی ہوئی تھی، ٹھیک 12 بجے پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے اور اس طرح ہلڑ مچاتے ہوئے بیرونی گیٹ کی سیڑھیوں پر آ کھڑے ہوئے۔ ماسٹر تارا سنگھ پنتھ کے لیڈر اور سردار سورن سنگھ اسمبلی کی پنتھک پارٹی کے لیڈر نے اپنی کرپانیں بے نیام کر کے ہوا میں لہرائیں اور پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے۔ اسمبلی کے باہر سڑک پر اور باغ میں مسلمانوں کا ایک مجمع کھڑا تھا۔ وہ اشتعال میں آ کر پاکستان زندہ باد کے نعرے مارنے لگا۔ اس جگہ پر تصادم کا سخت خطرہ پیدا ہو گیا، لیکن مسلم لیگ کے لیڈروں نے مسلم عوام سے اپیل کی کہ وہ وقار کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ مسلمان وہاں سے ہٹ گئے اور اسمبلی کی پنتھک پارٹی کے ممبر بھی خاموش ہو کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اسمبلی چیمبر کی سیڑھیاں تو فرقہ وار فساد سے بچی رہیں، لیکن ماسٹر تارا سنگھ کے ننگی تلوار کے مظاہرے نے پنجاب بھر میں فتنہ و فساد کی آگ مشتعل کر دی۔ وہ جنگ جس کی دھمکیاں دیر سے دی جا رہی تھیں، بالآخر شروع ہو گئیں۔ سب ہیڈنگ: پنجاب میں فسادات۔ 3 مارچ کی شام کو ہندو اور سکھ لیڈروں نے DAV کالج اور سکھ نیشنل کالج میں جا کر ہندو اور سکھ طلباء کے سامنے تقریریں کیں۔ 4 مارچ کی صبح نمودار ہوئی تو ہندو اور سکھ طالب علموں کی ٹولیاں پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاتی ہوئی انارکلی، مال روڈ اور دوسری سڑکوں پر گشت کرتی نظر آئیں۔ پولیس نے انہیں جلوس بنا کر چلنے سے روکنے کی کوشش کی۔ طلباء نے پولیس پر اینٹوں اور سنگریزوں کی بارش برسانی شروع کر دی۔ 2-3 جگہ طلباء اور پولیس کے درمیان تصادم ہوا۔ بعض مقامات پر پولیس کو گولیاں بھی چلانی پڑیں۔ ہندو اور سکھ طلباء کی یہ ٹولیاں ہلڑ مچاتی ہوئی جہاں جاتی تھیں، مسلمانوں کی دکانوں پر مسلمانوں نے یہ جھنڈیاں 2 دن پہلے سول نافرمانی کی تحریک میں فتح حاصل کرنے کی تقریب میں لگائی تھی۔ دوپہر کے بعد DAV کالج لاہور میں سکھ اور ہندو لیڈروں کی ایک کانفرنس ہوئی، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ صرف سکھوں کے نعرے لگائے جائیں گے۔ اس کانفرنس میں ماسٹر تارا سنگھ، گیانی کرتار سنگھ، سردار ادھم سنگھ ناگو کے ڈاکٹر گوپی چند وغیرہ شامل تھے۔ سپہر کو شالمی دروازے کے باہر چوک مستی اور چوک رنگ محل میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان فساد شروع ہو گیا، جس کی ابتدا یوں ہوئی کہ ہندوؤں نے ایک مسلمان کو، جو شالمی دروازے کے باہر مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، چھرا گھونپ کر ہلاک کر دیا۔ مچھی ہٹا میں بھی ایک مسلمان مارا گیا۔ رنگ محل اور چوک مستی میں ہندوؤں کی جمعیتوں نے بار بار گشت کیے، جو مسلمانوں کے خلاف بے حد اشتعال انگیز نعرے مار رہی تھی۔ ان واقعات کے باعث اندرون شہر میں عام فساد شروع ہو گیا۔ 5 مارچ 1947 کی صبح کو سارے لاہور میں قتل و خون ریزی کی وارداتیں ہونے لگیں اور ہر قسم کے کاروبار معطل ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی امرتسر، گوجرانوالا، راولپنڈی اور ملتان میں بھی بلوے شروع ہو گئے۔ امرتسر میں دن کے نصف اول میں
درجن بھر مسلمان مہلک طور پر مجروح ہوئے۔ اس کے بعد ہندو اور سکھ مجروحین ہسپتال میں داخل ہونے لگے۔ گجرانوالہ میں سکھوں نے ایک جلسہ عام منعقد کیا اور فساد شروع کر دیا۔ جلندھر میں بھی یہی کیفیت رونما ہوئی اور ہندو طالب علموں نے مسلمان طالبات کی ایک لاری کو گھیر کر جنگ کی ابتدا کر دی۔ راولپنڈی میں ہندو طلباء نے ایک مسلمان رضاکار کو جو کار میں بیٹھا تھا خنجر مارا اور فساد کی ابتدا کر دی۔ اسی 5 مارچ کو گورنر پنجاب نے دفعہ 93 نافذ کر کے نظم و نسق کے کلی اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ ہندوؤں اور سکھوں نے ایک مشترکہ مجلس عمل بنائی جس کے ڈکٹیٹر ماسٹر تارا سنگھ مقرر ہوئے۔ ماسٹر تارا سنگھ نے 11 مارچ کو اینٹی پاکستان ڈے یوم مخالف پاکستان منانے کا اعلان کر دیا۔ 6 مارچ کو لاہور میں ڈاک اور تار کے پیغامات کی تقسیم بند ہو گئی۔ تار بھیجنے اور ٹیلی فون پر شہر سے باہر بات کرنے کی ممانعت کر دی گئی۔ امرتسر میں مسلمانوں کے بازار نظر آتش کر دیے گئے۔ 9 مارچ تک راولپنڈی اور ملتان کی قسمتوں میں فسادات کی آگ دیہات میں پھیل گئی۔ ہزارہ، حسن ابدال، کیمل پور، گوجر خان، کہوٹہ، اندرا، شجاع آباد، میلسی اور خانے وال میں اضطراب انگیز حالات نمودار ہونے لگے۔ ضلع ملتان میں طیارہ سوار فوج بھیجی گئی جو قسمت ملتان کے اضلاع میں پھیل گئی۔ 13 مارچ کو لدھیانہ، امبالہ اور روہتک بھی فساد کی وبا سے متاثر ہو گئے۔ 20 مارچ تک حکومت نے پنجاب کے بیشتر حصے میں فسادات پر قابو پا لیا۔ لاہور اور امرتسر کی فضائیں کسی قدر پرسکون نظر آنے لگیں۔ حکومت نے فساد زدہ رقبوں میں پولیس افسروں اور مجسٹریٹوں کو وسیع اختیارات دے دیے۔ پنجاب کی فضائیں مائل باسکون ہونے لگیں۔ اواخر مارچ تک حالات درست ہو گئے۔ ان فسادات کے باعث راولپنڈی ڈویژن اور ملتان ڈویژن کے اضلاع میں ہندوؤں اور سکھوں کو کافی نقصانات برداشت کرنے پڑے۔ امرتسر میں مسلمانوں کے بازار یکسر تباہ کر دیے گئے۔ کڑا جیمل سنگھ کا بازار تمام کا تمام راکھ اور اینٹوں کا ڈھیر بن گیا۔ صرف گاندھی بھنڈرا، پربھات ہاؤس اور ایک مندر کی عمارت محفوظ تھی۔ راولپنڈی میں ملتان سے چند ہزار ہندو اور سکھ وسطی اور مشرقی پنجاب میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ راولپنڈی اور ملتان سے چند ہزار ہندو اور سکھ وسطی اور مشرقی پنجاب میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ قیام امن کے بعد حکام نے ان دونوں ڈویژنوں کے مسلمانوں پر تعزیری جرمانے عائد کیے، گرفتاریاں کر کے سزائیں دلائیں اور لوٹ کا مال چھینا۔ ماہ مارچ میں پنجاب کی سرزمین شدید نوعیت کے فسادات کی آماج گاہ بنی رہی۔ کلکتہ اور بمبئی میں قتل و خون ریزی کی وارداتیں جو وسط اگست 1946 اور آغاز ستمبر 1946 سے شروع ہوئی تھیں کہ کم و بیش شدت کے ساتھ جاری رہیں۔ ان کے علاوہ اواخر مارچ میں دہلی، کانپور، رانچی اور بعض دوسرے شہروں میں بھی فتنہ و فساد کے شعلے بھڑکنے لگے اور ضلع گڑگاؤں میں ہندو جاٹوں نے منظم جمعیتیں بنا کر مسلمانوں کے دیہات پر حملے شروع کر دیے۔